الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ کتاب و سنت کو جاننے والوں کو سوال کریں اگر تمہیں کسی مسئلے کا جواب معلوم نہیں ہے تو۔ ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روٹین میں رمضان المبارک میں بہت زیادہ سوال آتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے گئے ہوتے ہیں، اور رمضان گزرتا ہے، شیاطین چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور لوگ پوچھتے بھی بہت کم ہیں۔ تو ہمیں ابھی جو یہ موبائل فون کا جو فتنہ ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو ہم اٹھا ہی رہے ہیں۔ تو جو اس کے فوائد ہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے پردے میں جس طرح کا بھی چاہیں سوال کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، سوالات علماء موجود ہیں، ان سے ہمیں کر لینا چاہیے۔ سوال آج کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو یہ شرط ہے کہ یہ 1 سال کی مدت کے بعد فرض ہوتی ہے، تو یہ 1 سال سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ روزانہ انسان کما رہا ہوتا ہے نا، روزانہ آپ کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آمدن تنخواہ کی ہو، مکانوں کے کرائے کی ہو، گاڑیوں کے کرائے کی ہو، بیٹے کی تنخواہ کی ہو، وراثت ملی ہو، کوئی بھی شکل ہو، الگ الگ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جی کوئی پوچھتا ہے میں بھینسوں کا دودھ بکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ وہ ایک آمدن کا ذریعہ ہے۔ کوئی پوچھتا ہے جی دکانوں کا کرایہ آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ وہ ایک آمدن کا ذریعہ ہے۔ یہ سب ذرائع جمع ہو جائیں گے تو سال کے جس دن آپ کی بچت سیونگز جو ہیں وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو گئیں، اس دن سے 1 سال بعد آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اس بات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ کا مہینہ رمضان نہیں، بلکہ ہر شخص کی جو لمٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی، سال کے کسی دن بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہی اس کا اگلے سال زکوٰۃ کا دن ہوتا ہے۔ تو اپنی اپنی آمدن آتی رہے اور اللہ کے حکم کے مطابق بغیر فضول خرچی کے آپ خرچ کرتے رہو، بچوں پہ، بیوی پہ، ادھر ادھر، اللہ واسطے۔ اگر اس کے باوجود بچ جاتا ہے پیسہ، اس میں سونا پیسہ یا سونا چاندی، چاندی اور پیسہ یا سونا اور پیسہ، ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ چاندی ہے تو چاندی کو نصاب بنا لو، سونا ہے تو سونے کو بنا لو، صرف پیسہ ہے تو چاہو چاندی کو بنا لو، چاہو سونے کو بنا لو۔ اور دوسری بات یہ کہ برائے فروخت چیزیں جو ہیں، جیسے ایک پلاٹ ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے پیسہ سیو کرنے کے لیے، ہیرا رکھا ہوا ہے، موتی رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی پیسہ سیو کرنے کی کوئی آپ نے صورتحال بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، زیور شامل ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی نقدی ہے۔ تو جو بھی چیزیں برائے استعمال ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، آپ کی ذاتی گاڑی ہے، آپ کی کمرشل گاڑی ہے، اسی طریقے سے آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے کسی ہوٹل میں تو اس کی ڈیکوریشن کروائی ہے یا کرسیاں میز خریدیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو خام مال پڑا ہوا ہے، آپ نے 10 کروڑ کا خام مال لے لیا تو خام مال پر زکوٰۃ ہوگی، آپ کی پروڈکشن پر زکوٰۃ ہوگی جو برائے فروخت ہیں، مشینری پر نہیں ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں جو لوگوں سے لینا ہے پیسہ وہ شامل کر لیں، جو مر چکا ہے وہ شامل نہ کریں، جو لوگوں کو دینا ہے وہ اس میں سے نکال دیں۔ جو پلاٹ قسطوں پر خریدا ہے تو اس کی آج کی ویلیو نکالیں، اس میں سے جتنی قسطیں باقی ہیں وہ نکال دیں۔ مثلا لیٹس سپوز آپ نے خریدا تھا 10 لاکھ کا، ابھی وہ ہو گیا 12 لاکھ کا، اور قسطیں اس کی رہتی ہیں 6 لاکھ، تو 12 سے 6 نکال دو، 6 باقی ہو گئے، 6 کے آپ مالک ہیں، وہ اس کو آپ کل مال میں شامل کر کے زکوٰۃ دے دیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے نصاب بنانا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے سال کے بعد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر روپے پر سال گزرے،
پھر تو آپ کو ہر روز زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ ہر روز کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں نہیں ڈالا۔ تو آج 1 جنوری کو یا عربی حساب سے 1 شعبان کو یا 1 رجب کو، جب بھی 10 رجب کو آپ کی سیونگ زکوٰۃ کے لائق ہوئی ہیں، تو اگلے 10 رجب کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ نصاب مینٹین ہے، کم ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے۔ اگر وہ کم ہو گیا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، پھر کبھی مینٹین ہوا تو پھر 1 سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی، اور اگر وہ ابھی تک مینٹین بھی ہے بلکہ بڑھ گیا ہے تو پھر اس دن آپ اپنے جتنی سیونگز ہیں اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وہ جانور جو جنگل میں چرتے ہیں ان کی تعداد پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو جانور آپ کے گھر بیٹھ کر کھاتے ہیں ان کی، اگر وہ برائے فروخت ہیں، جیسے بعض لوگ قربانی کے جانور پالتے ہیں یا گوشت کے لیے پالتے ہیں، وہ برائے فروخت چیزیں ہیں، ان کی اصل مال کو کیلکولیٹ کر کے جس دن آپ کے وہ اور باقی پیسہ سونا ملا کر وہ 7.5 تولے کے برابر ہوا، اس سے 1 سال بعد زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو جانور دودھ دینے کے لیے ہیں ان کی اپنی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو نکلتا ہے وہ اگر سیو ہوتا ہے، اگر خرچ نہیں ہوا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر سیو نہیں ہو رہا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہم نے اپنے زکوٰۃ کے نصاب کو مینٹین کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔